تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ علم استاد نہیں دیتا، استاد صرف آئینہ ہوتا ہے، ریفلیکٹر ہوتا ہے۔ علم رب نے دینا ہے، استاد نے اسے ریفلیکٹ کرنا ہے۔ تو جتنے اچھے ریفلیکٹر آپ بن جائیں گے اتنا ٹرانسپیرنسی سے علم منتقل ہو جائے گا۔ جتنا آئینہ گندا ہوتا جائے گا اتنا علم کم پہنچتا جائے گا آگے لوگوں کو۔ استاد کے اپنے پاس علم ہو یا نہ ہو، خلوص اپنا ڈال دے، اپنی تھوڑی سی سنسیریٹی ڈال دے ریسیو کرنے والوں کے ساتھ، تو خالق اس کو بھی دے دیتا ہے اور طلباء کو بھی دے دیتا ہے۔ تو علامہ اقبال کی ہم نے بک سٹارٹ کی تھی بانگ درا۔ بانگ درا اقبال کی اردو کی پہلی کتاب ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جب اقبال یورپ جاتے ہیں تو اس زمانے میں اقبال مشورہ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ مجھے شاعری چھوڑ دینی چاہیے، اور اس میں سے ایک جو ہستی تھی جس نے یہ واقعہ کوٹ کیا ہے ان کا نام تھا سر عبد القادر، جو مخزن کے ایڈیٹر ہیں۔ اور مخزن وہ رسالہ ہے 1901 میں آتا ہے، شروع ہوتا ہے، ابھی تک چل رہا ہے، ابھی بھی پبلش ہوتا ہے، آپ نے اکثر لائبریریز میں دیکھا ہوگا۔ تو مخزن میں اقبال کی نظمیں چھپتی ہیں اور وہاں سے اقبال مشہور ہوتے ہیں، اور پھر دنیا کے اندر لوگوں کو پتہ چلتا ہے اقبال ہستی ہے۔ پھر جلسوں میں بھی جانا اور ساری چیزوں میں وہ بعد میں آغاز ہوتا ہے۔ تو اقبال جو ہیں سر عبد القادر سے مشورہ کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اقبال کو سر عبد القادر یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے امت کی بیداری ہو رہی ہے، امت کو فائدہ ہو رہا ہے، ہماری قوم بالکل ہی سوئی ہوئی ہے، تو آپ کی وجہ سے کچھ نہ کچھ لوگوں کو بیداری کی طرف وہ جا رہے ہیں، تو آپ مہربانی کریں ایسے نہ کریں۔ تو بحث ہوتی ہے لمبی چوڑی، اور فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ پروفیسر آرنلڈ کے پاس جائیں گے۔ پروفیسر آرنلڈ جو ہیں وہ بھی اقبال کے استاد ہیں، تو ان کے پاس جائیں گے تو انہوں نے جس طرح کہا ویسے کریں گے۔ اگر انہوں نے آپ کو اجازت دے دی چھوڑنے کی تو چھوڑ دیں، اور اگر انہوں نے کہا کہ آپ شاعری کرتے رہیں تو پھر آپ کرتے رہیں۔ تو جب پروفیسر آرنلڈ کے پاس جاتے ہیں تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں اقبال، آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ شاعری اپنی جاری رکھیں، آپ کا اتنا خوبصورت اظہاریہ ہے اور اتنے خوبصورت خیالات ہیں، آپ ان کو نہ چھوڑیں۔ یہی وہ زمانہ ہے جب اقبال کا ڈائیورژن ہے اردو سے فارسی کی طرف، ٹھیک ہے، کیونکہ اس زمانے میں اقبال نے فارسی لٹریچر بہت زیادہ پڑھا، اور پھر فارسی کی طرف موو ہوتے ہیں، اور ایسے موو ہوتے ہیں کہ اگلی 3 کتابیں فارسی میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ گاہے بگاہے اردو کی جو شاعری ہے اس کے اندر وہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں، اور تقریباً جو 30 سال کی جو شاعری ہے وہ بانگ درا میں اکٹھی پبلش ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ الگ الگ کتابوں کی فارم میں پبلش ہو سکے۔ تو آج ہم جو بات کر رہے ہیں، آج ہم بات کر رہے ہیں جو سیکنڈ پارٹ ہے 1905 سے 1908 والا، اس حصے میں سے ہم جو ہے غزلیات جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ پچھلی ہم نے مکمل کر لی ہے، اور آپ لوگوں کو جس طرح سے پتہ ہے کہ وہ آلریڈی ریکارڈڈ فارم میں موجود ہے، آپ میں سے جو بھی انٹرسٹ رکھتا ہو، طلب رکھتا ہو، پلیز اس کو دیکھ لیں۔ تو اقبال کا یہ سٹائل رہا ہے کہ اقبال نے ہمیشہ عشق کو عقل پہ ترجیح دی ہے، ہمیشہ سے جو ایمان ہے اس کو کوگنیٹو تھنکنگ کے اوپر ترجیح دی ہے، ایمان بالغیب کو کوگنیٹو تھنکنگ کے اوپر ترجیح دی ہے۔ جو 5 سینسز سے ہم جو کچھ اچیو کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اقبال نے جو 6 سینس ہے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو غزل ہے اس کا پہلے جو شعر سٹارٹ ہوتا ہے وہ بھی اسی کانسیپٹ کے ارد گرد سٹارٹ ہوتا ہے کہ عقل جو ہے وہ بیچاری
ٹھیک ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی فیسینیٹنگ ہے، بڑی بابرکت ہے. یہاں پہ تو وہ کہتے ہیں بابرکت ہے بہت زیادہ. لیکن پھر بھی اقبال کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ عقل کو کچھ تھوڑا بہت، اقبال کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عقل اپنی جگہ پہ ڈفرینشیٹڈ رہے، لیکن میرے اللہ آپ سے دعا ہے کہ عقل کو بھی تھوڑی سی عشق کا تڑکا لگ جائے. الہی عقل خجستہ پے کو ذرا سی دیوانگی سکھا دے. خجستہ پے کہتے ہیں مبارک قدم والی. ٹھیک ہے، جیسے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بڑی مبارک بیٹی ہے. ٹھیک ہے، کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ بڑی مبارک بیوی مجھے ملی ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. الہی عقل خجستہ پے کو ذرا سی دیوانگی سکھا دے. اللہ سے دعا کریں اقبال. دیکھیں پہلے تو کمپیریزن کرتے ہوئے آ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، اور یہ اقبال کا کمپیریزن آنے والے دنوں کے اندر، اس کے بعد مطلب 1908 کے بعد جب یہ واپس آتے ہیں اقبال، تو اس کے بعد یہ کمپیریزن کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے، عقل و عشق کا کمپیریزن. اور یہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ فقر اور عقل کا کمپیریزن سٹارٹ کر دیتے ہیں اقبال. اقبال فقر کو عشق کے سینونیمسلی استعمال کرتے ہیں. الہی عقل خجستہ پے کو ذرا سی دیوانگی سکھا دے. عقل جو ہے وہ اپنی پلاننگز کرتی رہتی ہے، اپنی چیزیں سوچتی رہتی ہے، ساری کی ساری کیوں کب کہاں کیسے کے اندر کیلکولیشنز کرتی رہتی ہے، ایف اور دین کے اندر کیلکولیشن کرتی رہتی ہے، 2+2+4 ہی کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے اکثر ہمارے ہاں ایسا مسئلہ رہتا ہے کہ ہمارے ٹیچرز کہتے ہیں جی ہم 4 کلاسیں پڑھا رہے ہیں ہمیں ملتا کیا ہے. ایسا ہے نا ہمارے سامنے. یا ہم چلیں ٹیچرز کے لیے تو خاص طور پہ یہ چیز موجود ہے. باقی پروفیشنز میں بھی ایسے ہی ہے. باقی پروفیشنز میں بھی ہم کیا کیلکولیشن شروع کر دیتے ہیں، او جی اس کے اگینسٹ ہمیں کیا. ہر چیز 2+2=4 نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہر چیز نہیں ہوتی. تو اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو عقل ہے نا، ٹھیک ہے وہ بڑی مبارک ہے، میری دعا ہے کہ اس کو تھوڑی سی دیوانگی مل جائے. اس کو جب پتہ چلے گا نا، ٹھیک ہے مجھے پیسے اتنے نہیں مل رہے، لیکن میرے کنٹریبیوشن سے اس قوم کا مستقبل بن سکتا ہے، اس قوم کے اندر بہتری آ سکتی ہے، یہ قوم ترقی کر سکتی ہے. تو کیا ترقی کرے گی تو اس کے ثمرات آپ تک نہیں پہنچیں گے. اچھا، کیا کامیابی کا معیار صرف اور صرف وہ پیسے ہیں؟ کامیابی کی ڈیفینیشن غلط ہو گئی ہے نا. کامیابی کی ڈیفینیشن تباہ ہو چکی ہے. کامیابی کی ڈیفینیشن ایک گاڑی لے لینا ہے، اچھی جگہ شادی کر لینا ہے، بڑا گھر بنا لینا ہے، ٹھیک ہے، 2 میل بچے پیدا کر لینا ہے، یہی ہے نا. اور کیا؟ انفارچونیٹلی ایسی سوسائٹی بن چکی ہے نا. تو کامیابی کا دار و مدار ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ یہ نہیں ہے. تو اقبال کہہ رہے ہیں الہی عقل خجستہ پے کو ذرا سی دیوانگی سکھا دے. وہ جو عقل نٹی گریٹیز میں پلس مائنس میں 2+2 کے اندر 1+1 کے اندر پھنسی ہوئی ہے، وہ جو صرف اور صرف ذاتی بینیفٹس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اس کو میرے اللہ تھوڑی سی دیوانگی عطا کر، تاکہ وہ اس کیلکولیشن سے آگے بڑھ کے کچھ کرنا سیکھ جائے. اسے ہے سودائے بخیہ کاری. عقل چاہتی ہے سلائی لگانا چاہتی ہے، بخیہ کاری چاہتی ہے. بخیہ سمجھتے ہیں نا آپ، بیٹیاں تو صحیح سمجھتی ہیں. اس کے ذہن میں کیا سودا سمایا ہوا ہے؟ بخیہ کاری کا سودا سمایا ہوا ہے. وہ کیا چاہتا ہے کہ خوبصورت سا یہاں پہ کالر کی سلائی بڑی اچھی ہو. مجھے سرے پیرہن نہیں ہے. عقل خوبصورت سلائی کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں لگ رہا کہ کپڑے ہیں یا نہیں ہیں. کچھ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت اقبال کہہ رہے ہیں کہ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ عقل تو سلائیوں کی اچھائی برائی کے اندر گھوم رہی ہے، اور جو عشق ہے
جو میں ہوں وہ بے پرواہ ہے، کپڑوں سے ہی بے پرواہ ہے. جو بھی اویلیبل ہے مجھے تو اپنا کام کرنا ہے. کچھ بھی کپڑے اویلیبل ہیں. انفارچونیٹلی ہم نے لوگوں کی عزت کا معیار بھی کپڑے بنا لیا. لوگوں کی عزت کا معیار ان کی بلونگنگز بنا لیا. کتنا اچھا فون ہے، کتنی اچھی گھڑی ہے، کتنی اچھی گاڑی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کا گھر دیکھیں گے تو پھر دیکھیں گے گھر کتنا بڑا ہے، پھر دیکھیں گے ڈرائنگ روم کتنا اچھا ہے. کیونکہ ساری ہماری اپروچ مٹیریلسٹک ہو گئی. مٹیریل ایسپیکٹ کے ارد گرد ہم گھومنے لگے نا. علم دوستی سے ہم ہٹ گئے. علم دوستی ختم ہوگی. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے لوگ علم والوں کی قدر کرتے تھے، علم والوں کو عزت دیا کرتے تھے کہ ان کے پاس علم ہے. آج آپ دیکھیں ہم فنکشنز میں کن لوگوں کو بلاتے ہیں سوائے چند ایک لوگوں کے. ٹھیک ہے، علم والوں کو بھی بلایا جاتا ہے، لیکن چلو الحمدللہ ان لوگوں کے اندر عقل ہے، وہ علم والوں کو بلا لے. ادروائز وہ ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو اسکول کالج کے لیے کوئی اناؤنسمنٹ کر کے جا سکے. اناؤنسمنٹ نہ بھی کریں تو انڈر ہینڈ 5, 10, 20 ہزار روپے دے کے جا سکے. انہی کو بلایا جاتا ہے. کیونکہ علم کی بنیاد پہ جو عزت تھی وہ ختم ہوگی. اب مٹیریل بنیادوں کے اوپر عزت سٹارٹ ہوگی. اور بلیو می اس کے قصوروار دو ہی لوگ ہیں، ایک والدین ہیں، ایک ٹیچرز. اگر والدین اور ٹیچرز ٹھیک ہو جائیں، بچوں کی ذہن سازی کریں، بچوں کو تیار کریں، تو یہ چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. بلیو می یہ چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. جب آپ خود ہی کلاس میں جا کے بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ میں نے اتنا مہنگا فون خرید رکھا ہے، اتنا مہنگا پرس خرید رکھا ہے، اتنی اچھی نیل پالش لگائی ہوئی ہے، اتنے اچھے جھمکے میں نے پہنے ہوئے ہیں، اتنے اچھے شوز ہیں، فلاں برانڈ کی پینٹ ہے، فلاں برانڈ کی شرٹ ہے. کرتے ہیں نا ہمارے ٹیچرز ایسے. ٹھیک ہے، مجھے تو پتہ ہے، اچھی طرح پتہ ہے کہ ایسے کرتے ہیں بچے لوگ. ٹھیک ہے، اور مجھے نہیں پتا ٹیچر اتنا ٹائم کہاں سے لاتے ہیں کہ یہ باتیں بھی کر سکیں. 40 منٹس کی بھائی کلاس ہے، اس میں آپ پڑھا رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے. تو آپ کو کرنا ہے ان بچوں سے، آپ کو ان کے ذہن سے وہ مٹیریل ایسپیکٹ کھرچنے کی کوشش کریں. بہت مشکل ہے کھرچنا، لیکن آپ لوگ کر سکتے ہیں. جب آپ ان چیزوں کی بنیاد پہ ویلیو ختم کریں گے، برابر کر دیں گے ویلیو. الہی عقل خجستہ پے کو ذرا سی دیوانگی سکھا دے میرے اللہ. میری تیرے سے دعا ہے کہ یہ جو عقل ہے، مبارک عقل ہے، عقل مبارک ہے، اس کو تھوڑی سی دیوانگی بھی آپ سکھا دیں کہ اپنی ساری کی ساری کیلکولیشنز میں پڑی رہتی، کیلکولیشن کرے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کرے. یہاں پہ اس مصرے سے اقبال یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹوٹلی عشق پہ کنورٹ ہو جائے، کہہ رہے ہیں لیکن کم از کم اس کا کچھ پارٹ تو رہنے دو، کچھ حصہ تو رہنے دو. ٹھیک ہے، کیلکولیشنز کرو، اپنے ریمونریشنز اپنے اداروں کے ساتھ طے کرو. ٹھیک ہے، وہ ریسیو بھی کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی دیوانگی ہونی چاہیے. تھوڑا سا فوکس ایجوکیشن پہ بھی کر لو، تھوڑا سا فوکس آؤٹ پٹ پہ بھی کر لو، تھوڑا سا فوکس ایکسیلنس کے اوپر بھی کر لو. ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی ایکسیلنس ہمیں وہاں پہ چاہیے جہاں بہت زیادہ آسانی ہے، جہاں ہمارے بینیفٹس اٹیچ ہے نا، وہاں ہمیں ایکسیلنس چاہیے. ایکسیلنس کہتے ہیں بہترین چیز کو، دی بیسٹ کو. اور جہاں ہمارے بینیفٹس اٹیچ نہیں ہے، وہاں پہ ہم کہتے ہیں جی بس اجازت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینے لگا. ہمارے یہاں کہتے ہیں جی فطرانہ 150 روپے ہے. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 500 روپے دیتے ہیں؟ نہیں دیتے نا، 150 ہی دیتے ہیں، 151 بھی نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں وہ تو جائز ہے. ایکسیلنس کی طرف ہم نہیں جاتے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بچہ جو 33% مارکس پہ پاسنگ کرتا ہے، کیا اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ 99 پہ پاس کرے، یا یہ بہتر ہے 33 پہ پاس کرے؟ لیکن وہ 99 جو ہے وہ ہمیں اسکول میں چاہیے، وہ ہمیں ہمارے دین کے اندر نہیں چاہیے. جب میں ڈیلیورنس کے اوپر آ رہا ہوں، کلاس کے اندر بچے کو پڑھانے کے اوپر آ رہا ہوں، یا اپنا کام کرنے کی طرف آ رہا ہوں، اگر آپ ٹیچر نہیں ہیں، ٹیچر کے علاوہ کسی پروفیشن سے ہیں، تو کام کرنے کی طرف آ رہا ہوں، تو تب بھی مجھے 99% یا 100% دینا ہے. تبھی آپ کی روزی حلال ہوگی، تبھی آپ ایکسیلنس کی طرف جائیں گے.
اسے ہے سودائے بخیہ کاری، مجھے سرے پیرہن نہیں ہے. یہ سرے جو ہے یہ سروکار والا ہے. اس کے ذہن میں کیا ہے کہ سلائیاں لگائے، کڑھائیاں کرے، خوبصورت سے خوبصورت کپڑے بنائے. اور میرے ذہن میں دور دور تک کپڑوں کا ہی کانسیپٹ نہیں ہے. ملا محبت کا سوز مجھ کو، دوسرا شعر ہے، ملا محبت کا سوز مجھ کو تو بولے صبح ازل فرشتے. ازل والے دن، جس دن، دیکھیں حضرت اقبال ہمیشہ انسان کو اس کائنات کا بہترین چیز قرار دیتے ہیں، بہترین تخلیق قرار دیتے ہیں، اس کا راکب قرار دیتے ہیں، اس کو چلانے والا قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جب دی بیسٹ قرار دیتے ہیں تو اسی کے ارد گرد وہ بات بھی کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے بارے میں بات کریں چاہے باقی لوگوں کے بارے میں بات کریں. تو جب بھی کسی ڈٹرمنڈ آدمی کی بات کریں گے تو وہاں پہ وہ مرد مومن کا بات کریں گے. ٹھیک ہے. جب بھی حضرت انسان کی بات کریں گے تو حضرت اقبال اس کی خودی کی طرف لے کے جائیں گے اسے. تو یہ وہ زمانہ ہے جہاں اقبال کی خودی ٹرانسفارم ہو رہی ہے. 1905 سے 1908 کی جب ہم بات کریں تو اس کے بعد کھل کے سامنے آ جاتی ہے خودی اقبال کی. ملا محبت کا سوز مجھ کو تو بولے صبح ازل فرشتے، جس دن مجھے محبت کا سوز عطا ہوا. ٹھیک ہے. وہ جو اقبال اوپر بات کریں نا، ذرا سی دیوانگی سکھا دے، اس کی ٹیکنیکلی اس کی بات ہوگی کہ وہ جب دیوانگی عطا ہوئی نا، جب وہ محبت عطا ہوئی، جب ایک ایکسٹرا مائل جانا عطا ہوا، جب لوگوں کے بینیفٹ کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے جب ایکسٹرا مائل جانا ہوا، جب 2+2 5 ہونے لگا، جب 1 ایڈیشنل آنے لگا، جب درجن 12 سے 13 کا ہونے لگا، تو حضرت انسان کے دل عطا کیا گیا نا، سوز والا دل عطا کیا گیا حضرت انسان کو. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ حضرت اقبال کہتے ہیں فرشتے حسد کرنے لگے. اور فرشتے کیا کہنے لگے؟ مثال شمع مزار ہے تو، تیری کوئی انجمن نہیں ہے. حضرت اقبال یہ فرما رہے ہیں آپ کی مثال، فرشتے مجھے کہنے لگے آپ کی مثال ایک شمع مزار کی سی ہے. مزار کے اوپر جو شمع جل رہی ہوتی ہے، چراغ جل رہا ہوتا ہے، اس کی مثال. کبھی آپ کسی پرانے قبرستان میں گئے ہوں تو کوئی ایک کا دکا قبر ہوتی ہے جس پہ چراغ جل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پورے قبرستان میں وہی ایک چھوٹی سی لائٹ سے ہلکی سی روشنی پھیلی ہوتی ہے، باقی اور کہیں روشنی نہیں ہوتی. تو فرشتے کہنے لگے اقبال جو آپ کو سوز محبت دیا گیا نا، اور اقبال کہتے ہیں یہ جو میں ساری پریچنگ کر رہا ہوں، جس سوز کی، جس محبت کو میں سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مزار کے اوپر شمع پڑی ہوئی ہے. یعنی کہ میں تنہا ہوں. یعنی کہ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں اقبال آپ کو جو سوز محبت دیا گیا ہے، آپ کے دل میں جو محبت ڈالی گئی ہے، وہ جو ایکسیلنس اچیو کرنے کی محبت ڈالی گئی ہے، سارے کے سارے اس دنیا کے اندر 2+2 والے ہی ہیں، 4 والے ہیں. آپ کو جو دی گئی ہے وہ آپ اکیلے ہی ہیں، وہ آپ تنہا ہی ہیں. تو بے شک آپ تنہا ہیں، آپ نے جلتے رہنا ہے، بجھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں. اب دیکھیے گا شعر دوبارہ. ملا محبت کا سوز مجھ کو تو بولے صبح ازل فرشتے. ازل والے دن فرشتے کیا بولے؟ مثال شمع مزار ہے تو، آپ کی مثال مزار پہ موجود شمع کی طرح ہے. تیری کوئی انجمن نہیں ہے. آپ نے کسی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے آپ کا جو نور ہے وہ نہیں پھیل رہا، آپ اکیلے ہیں اس سوز کے اندر. یہ جو آپ کے دل کے اندر جو محبت اللہ نے اپنی محبت ڈالی ہے، لوگوں کے بینیفٹ کی محبت ڈالی ہے، لوگوں کی بہتری کی محبت ڈالی ہے، اقبال یہاں پہ یہ اظہار کر رہے ہیں کہ میں بالکل اس کے اندر اکیلا ہوں. وہ لیٹر آن جا کے اقبال کہتے ہیں کہ جی پھر قافلہ جو ہے وہ میرے ساتھ چل پڑا ہے، تو اب مجھے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے.
یہاں کہاں ہم نفس میسر، تیسرا شعر، یہاں کہاں ہم نفس میسر، مجھے یہاں پہ کوئی دوست نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوگا کہ مثال شمع مزار ہے تو، تیری کوئی انجمن نہیں ہے. انجمن نہیں ہے، اسمبلی نہیں ہے، مطلب ہجوم نہیں ہے لوگوں کا، سننے والوں کا، جاننے والوں کا. یہاں کہاں ہم نفس میسر. اور دوسرے نمبر پہ اقبال جو ہے وہ پاکستان اس انڈو پاک میں ہے بھی نہیں، اپنے وطن میں موجود نہیں ہے، موجود بھی یورپ میں ہے. یہ دیس نا آشنا ہے اے دل، یہ دیس نا آشنا ہے اے دل، وہ چیز تو مانگتا ہے مجھ سے کہ زیر چرخ کہن نہیں ہے. آپ ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، آپ یورپ کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں جو آپ کی بات سمجھے سنے. آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ جو سوز محبت ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور آپ چاہ رہے ہیں یورپ میں کوئی انسان ایسا ملے گا جو آپ کا سوز محبت جان جائے گا. وہ چیز تو مانگتا ہے مجھ سے اے میرے دل، آپ مجھ سے وہ چیز مانگ رہے ہیں کہ زیر چرخ کہن نہیں ہے. چرخ کہن کہتے ہیں آسمان کو. آپ مجھ سے وہ چیز مانگ رہے ہیں جو پوری دنیا میں ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں یورپ میں مل جائے، اس دیش کے اندر مل جائے کوئی میری بات سننے سمجھنے والا. لیکن پیارے دل صاحب، یہ جو سوز محبت ہے نا، یہ جو عشق ہے، یہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، یہ بھائی پوری دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا، آپ کو نہیں ملنے والا. ٹھیک ہے، تو آپ نے وہ چیز یاد رکھنی ہے. ٹائم پیریڈ کون سا ہے؟ تو اقبال کا مزاج بھی اس ٹائم پیریڈ کے مطابق ہی چل رہا ہے. کرافٹ میں کوئی کمی نہیں آئی، خیال میں آئی ہے، تبدیلی آئی ہے، کمی نہیں، تبدیلی. اب اسی چیز کو کنیکٹ کرتے ہیں. اچھا، ایک اور بات میں ایک دفعہ ریپیٹ کرنا یہ چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا، جو غزل ہے، غزل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر غزل کا ہر شعر اپنے الگ الگ میننگز رکھتا ہے. ٹھیک ہے، غزل کا ہر شعر انڈیپینڈنٹلی اپنے میننگز ڈیفائن کرتا ہے. آپ ایک شعر اٹھائیں، اس کا میننگ لے لیں، باقی نہ بھی پڑھیں تو میننگ ملتے. ٹھیک ہے، نظم کی یہ خاصیت ہے کہ نظم کے شعر آپس میں انٹر کنیکٹڈ رہیں گے، الگ الگ ان کو رکھ کے نہیں پڑھا جا سکتا. تو اقبال کو بھی جو نقاد ہیں، جو اینالسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں اقبال نظم کا شاعر ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن جو میرا سمجھنا ہے تھوڑا بہت ایک طالب علم کی حیثیت سے، وہ یہ ہے کہ اقبال کے غزل میں بھی نظم نظر آئے گی آپ کو، اور نظم میں غزل نظر آئے گی. بہت سارے ایسے اشعار ہیں جو اقبال کی نظم میں سے آپ پڑھیں گے، وہ انڈیپینڈنٹلی پڑھے جا سکیں گے، سمجھے جا سکیں گے، تغزل جھلکے گا. اور غزل میں بھی نظم جھلکے گی کہ اقبال ایک ہی مضمون کے ارد گرد پوری غزل کہہ رہے ہیں، اس میں سے شعر الگ کر لیں پھر بھی وہ میننگ دے گا. اس پورے سینیریو میں آپ سیکھیں تب بھی وہ اپنے میننگز پورے دے رہا ہوں. تو یہ جو ہے نا، جب اقبال یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ دیس ناآشنا ہے دل، اس دیس کو تو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے دل میں کون سا سوز ہے. اب اس بات کو دیکھیں کیسے خوبصورتی سے حضرت اقبال کنیکٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں نرالا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. نرالا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا. جو ملت ہے، جو امت ہے، مسلم امت ہے، اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جہان سے نرالا بنایا. وہ جو آپ دیس کی بات کریں نا اوپر، ایک اس دیس میں میری بات سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. بنا کا مطلب ہوتا ہے بنیاد. بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے. جو بنیاد ہے
ہمارے ملت کے قلعہ کی. ہمارے ملت کا جو فورٹ ہے، جو امت کا قلعہ ہے، اس کی بنیاد وطن نہیں ہے، اس کی بنیاد اللہ کے نبی کی محبت ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے. وہ جو سوز محبت ہے وہ اس کی بنا ہے. وطن تو بنیاد ہے ہی نہیں. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. وطن جو ہے وہ خدا نخواستہ آپ کے ریلیجن سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا نا، ایمان سے آگے تو نہیں جا سکتا نا. اگر ایمان اور وطن میں سے آپ کو ایک چوائس دے دی جائے تو کیا چوز کریں گے؟ آبویسلی ایمان چوز کریں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وطن کیوں چھوڑتے ہیں؟ مکہ وطن ہے، اور جس دن اللہ کے نبی رخصت ہو رہے ہیں تو کھڑے ہو کے کہتے ہیں مکہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اور اس کے بعد مدینہ جا کے ہجرت کرتے ہیں. تو امپورٹنٹ کیا تھا؟ امپورٹنٹ ایمان. تو حضرت اقبال کہتے ہیں نرالا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا. یہ جو ملت اسلامیہ ہے، امت مسلمہ ہے، اس کو سب سے ڈیفرنٹ بنایا ہے. ہم بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے. جو ہمارے ملت کا قلعہ ہے اس کی بنیاد وطن کا اتحاد نہیں ہے، وہ تھاٹ کا اتحاد ہے، وہ سوز محبت کا اتحاد ہے، وہ خالق کے ساتھ تعلق کا اتحاد ہے. کہاں کا آنا، کہاں کا جانا، یہ حضرت اقبال کا خالص مسٹیسزم کی ایکسٹریم کا شعر ہے. اللہ کرے گا میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. ٹھیک ہے، جب اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ نے سمجھنا میرا قصور ہے، اقبال کا قصور نہیں ہے. کہاں کا آنا، کہاں کا جانا، فریب ہے امتیاز عقبہ. یہ جو جنت جہنم کی باتیں ہیں نا، یہ ساری کی ساری دھوکہ ہے. یہ جو آپ دنیا میں آئے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، پھر جنت اور جہنم آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، یہ سب فریب ہے. کہاں کا آنا، کہاں کا جانا، فریب ہے امتیاز عقبہ. نمود ہر شے میں ہے ہماری، کہیں ہمارا وطن نہیں. نمود ہر شے میں ہے ہماری، کہیں ہمارا وطن نہیں ہے. یہ حضرت اقبال مسٹیسزم میں ایک کانسیپٹ ہے. ایک دفعہ پہلے بھی ہم یہاں پہ ہلکا سا اس کا ذکر کر چکے ہیں. ہاں، یہ شہود کی طرف جا رہے ہیں کہ کہتے ہیں نمود ہر شے میں ہے ہماری. اس دنیا میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے اس میں کوئی تو آپ کو دکھائی دیتا ہے. آپ کو کون دکھائی دیتا ہے؟ اللہ دکھائی دیتا ہے، رب دکھائی دیتا ہے. تو اولیاء کے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ جب انسان ختم ہو جاتا ہے، اس دنیا سے کلوز ہو کے چلا جاتا ہے، تو کہاں پہ جاتا ہے؟ اللہ کے پاس جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. اچھا، جب یہ نہیں تھا تو تب کون تھا؟ اللہ تھا. اس کو بنایا کس نے؟ اللہ نے. اللہ کا ایک ہی وجود تھا، وجود تو سنگل تھا نا. ٹھیک ہے، اقبال کا کانسیپٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنے خیالات نہیں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ موجود ہے، وہاں سے انسان تخلیق ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات سے تخلیق ہوا ہے نا. یہ جب اگر کچھ بھی نہیں ہے ارد گرد، نتھنگ از دیئر، ایوری تھنگ از میڈ آؤٹ آف کریٹر. ہر چیز جو بنی ہے وہ خالق سے بنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب خالق سے بنی ہے تو میں آپ خالق کا جلوہ ہے. جو بھی چیز ہماری آنکھوں کو دکھائی دیتی ہے
ہر چیز خالق کا جلوہ ہے، ہر چیز میں خالق نظر آتا ہے. اب جب ختم ہو جائے گا تو پھر بھی کدھر جائے گا؟ اپنے خالق کی طرف واپس جائے گا. تو اس کا مطلب ہوا کہ کوئی آنے جانے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. کہاں سے آنا اور کہاں پہ جانا؟ اب سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ کہاں کا آنا، کہاں کا جانا، آنا جانے والی کیا بات ہے بھائی؟ خالق ہمیشہ سے، ہم ہمیشہ سے ہیں. خالق ہمیشہ رہے گا، ہم ہمیشہ رہیں گے. اور اس دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس میں ہم نظر آ رہے ہیں، کیونکہ خالق آپ کو نظر آ رہا ہے. وہ جو آپ نے واقعہ سن رکھا ہوگا نا منصور حلاج کا، نہیں سنا؟ منصور حلاج نے نعرہ لگایا تھا انا الحق، میں رب ہوں. وہ اس ایکسٹریم پہ چلے گئے تھے اپنی تھاٹ کے، اسی تھاٹ کے ایکسٹریم پہ چلے گئے تھے. جب ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، مجھے بھی اللہ نے بنایا ہے، تو میں بھی اس کی فارم میں، اسی کی کوئی فارم ہوں جو ظاہر ہو رہا ہوں دنیا کے سامنے. جب میں ظاہر ہوں تو مجھے تو فخریہ کہنا چاہیے میں وہی ہوں. تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا، اور اس زمانے میں پھر ان کو تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا. کیونکہ ظاہری طور پہ تو جرم تو تھا، بڑا جرم تھا، تو اس جرم کے سزا کے طور پہ انہیں پھر قتل کر دیا گیا. لیکن منصور حلاج آج تک وہ عشق کا استعارہ بن گئے. منصور ہو یا سرمد ہو صنم، یا شمس الحق تبریزی ہو، اس تیری گلی میں اے دلبر ہر ایک کا سر قربان ہوا. جتنے تیری محبت کرنے والے تھے نا، سارے اپنی گردنیں کٹا کے گئے ہیں تیرے راستے میں. شہید ہو کے ہی جانا پڑتا ہے. رب کی محبت کا راستہ ہی ایسا ہے. کہاں کا آنا، کہاں کا جانا، فریب ہے امتیاز عقبہ. وہ جو آنے والا، آگے جو امتیاز آنے والا ہے نا، جنت جہنم کا کانسیپٹ. نمود ہر شے میں ہے ہماری، کہیں ہمارا وطن نہیں ہے. ہم جو اللہ کے اندر یقین رکھنے والے ہیں، وہ چھوٹے سے پیس آف لینڈ کی کیا بات ہے، اس دنیا کی کیا بات ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو وطن ملے گا، یعنی کہ جنت ملے گی. آپ سب نے جانا ہے نا جنت میں، کسی نے کسی دوسری جگہ تو نہیں جانا. آپ نے جانا ہے بیٹا؟ کدھر؟ ہاں آبویسلی، ٹھیک ہے. یہ میں اکثر سیٹنگز میں یہ کہتا ہوں، کبھی غلطی سے بھی نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کا خالق ویسا ہی ہے جیسا آپ اس سے گمان رکھتے، ٹھیک ہے؟ اور جنت ہم نے اپنے اعمال پہ نہیں جانا، اس کی رحمت سے جانا ہے. یاد رکھیں، اعمال سے جنت میں نہیں جایا جا سکتا، جنت میں اس کے فضل سے جایا جائے گا. اللہ کے نبی جب یہ فرما رہے ہیں تو اللہ کے نبی کے کمپینینز پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ بھی فضل سے جائیں گے، یعنی آپ اعمال پہ جائیں گے یا فضل سے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا. ٹھیک ہے؟ جو وجہ تخلیق کائنات ہے اس کی بات ہو رہی ہے. نمود ہر شے میں ہے ہماری، کہیں ہمارا وطن نہیں ہے. حضرت اقبال کہتے ہیں کہ میرا جو اصل ہے وہ رب کے ساتھ وصل ہے. ٹھیک ہے؟ آج کی جو آپ دیکھتے ہیں نا صوفیاء کی جو شاعری ہے وہ قوالیوں کی فارم میں پڑھی گئی، اور ہم نے اس کو اٹیچ کر دیا دنیاوی محبوب کے ساتھ، بول و براز کے مجسمے کے ساتھ اسے اٹیچ کر دیا. ہم نے کہا کہ یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی. وہ جو اولیاء اور صوفیاء جو شاعری کر رہے ہیں وصل کی، وہ اپنے رب کے ساتھ وصل کی باتیں کر رہے ہیں. آخری شعر ہے، مدیر مخزن سے کوئی اقبال جا کے میرا پیام کہہ دے. مدیر مخزن کون ہے؟ ابھی بتایا. کیا ہو گیا؟ مدیر مخزن ہے عبد القادر، سر عبد القادر کی ابھی آپ کو بات سنائی تھی.
جن کے ساتھ اقبال نے ڈسکس کیا تھا کہ مجھے شاعری اور فردر کرنی چاہیے یا نہیں. مدیر مخزن وہی ہیں، ایڈیٹر ہیں مخزن کے، جہاں جو اقبال سے زبردستی بھی نظمیں مانگتے تھے کہ آپ بھیجیں اور ہم مخزن میں اس کو پبلش کریں. تو جب اقبال سے وہ مانگ رہے ہیں نا فردر اور نظم بھیجیں اور غزل بھیجیں، تو یہ اس تناظر کے اندر اقبال نے شعر کہا ہے، مدیر مخزن سے کوئی اقبال جا کے میرا پیام کہہ دے، اس کو جا کے سمجھاؤ. کیا؟ جو کام کچھ کر رہی ہیں قومیں، ایسی نیشنز، ایسی قومیں جو کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہیں، کچھ نہ کچھ آؤٹ پٹ کی طرف جا رہی ہیں، انہیں مذاق سخن نہیں ہے، ان کا شاعری کے ساتھ کوئی انکلینیشن، کوئی انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا. یعنی کہ اقبال یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری قوم جو مذاق سخن میں پڑی ہوئی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، شاعری عروج پہ ہے اس زمانے کے اندر. ٹھیک ہے، آپ کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں، یہ 100-200 سال کے اندر اتنے بڑے بڑے شعراء ہیں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اقبال سے پچھلا دور غالب کا ہے. ٹھیک ہے، پھر سودا کا زمانہ ہے، جگر مراد آبادی کا زمانہ ہے، اقبال کا زمانہ ہے، اس کے بعد پھر فیض کا زمانہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جی مجید امجد ہے، پھر آپ کہتے ہیں جی فراز ہے، پروین شاکر ہے، یا آپ لوگ جسے پسند کر رہے ہیں جون ایلیا صاحب ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ اتنے سارے شاعر پروڈیوس کر دیے. تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ جو کام کچھ کر رہی ہیں قومیں، آپ مجھ سے ہر ہفتے نظم مانگنے آ جاتے ہیں، ہر مہینے آپ مجھ سے کہتے ہیں یہ ایک اور نظم لکھیں. بھائی کچھ فوکس کام پہ بھی کر لو جا کے. تو اسی کانسیپٹ کے تحت میرا خیال ہے، اسی کانسیپٹ کے تحت حضرت اقبال وہ جو مشورہ کر رہے تھے کہ میں شاعری چھوڑ دیتا ہوں، شاید اسی کے تحت جو کام کچھ کر رہی ہیں قومیں، انہیں مذاق سخن نہیں ہے. جو قومیں کام کے اوپر توجہ دیتی ہیں وہ اتنا زیادہ ذوق سخن کے اوپر نہیں ڈالتی، لٹریری ایسپیکٹ کے اوپر وہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتی. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ ٹائم نکال کے آئے ہیں، آپ نے اتنے مزے سے بات سنی ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ پارٹیسپینٹس نے تو بہت ہی غور سے سنی ہے کہ نیند آ گئی تھی. ٹھیک ہے، نیند جو ہوتی ہے نا سکون کی علامت ہوتی ہے، اس میں برائی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، اس طرح کی محفل میں اگر نیند آ رہی ہے آپ کو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ جو پہلا پارٹ تھا جو آپ نے سنا ہے نا، وہ آپ نے بہت اچھا سنا، تب آپ کو اس کے بعد نیند آئی ہے. سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ یہ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا، او جی سو رہے ہو، بچے کو بھی ہم کلاس میں ڈانٹ دیتے ہیں، سو رہے ہو. بعض دفعہ وہ اصل میں بھی سو رہا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کو شاید آپ کی بات بہت اچھی لگی ہے. تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. زندگی ہوئی تو پھر اگلی غزل جو ہے وہ اگلے ہفتے ہم پڑھیں گے. ہے کوئی سوال؟